کو میں انداز سن لو، دو بری خبریں اور دو اچھی خبریں، اور ان تمام خبروں کا تعلق عمران خان اور ان کی سیاست سے. ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں تیزی کے ساتھ. چیف جسٹس کی تبدیلی کے بعد یا چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی ریٹائرمنٹ اور جسٹس قاضی فائزہ کے عہدہ سنبھالنے کے بعد بہت سی چیزیں جو ہیں خاموشی کے ساتھ بدلتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. اب جو ایک اچھی خبر ہے وہ ہم سب کے لیے ہے، وہ ہے عمران ریاض کی رہائی. عمران ریاض خان آج رہائی نہیں، بازیابی، کیونکہ پولیس خود کہہ رہی ہے کہ جی وہ بازیاب ہوئے، یعنی ان کو قانونی طور پر حراست میں نہیں رکھا گیا تھا، وہ گرفتار نہیں تھے. جنہوں نے بھی اٹھایا تھا اغوا تھا وہ، کیونکہ سیالکوٹ پولیس کا اپنا ٹویٹر ہے کہ جی وہ بازیاب ہو کر گھر پہنچ گئے، اور گھر پہنچنے کے بعد پھر ان کے دوستوں نے، ان کے وکیل نے ٹویٹ کیے. ایک تو یہ معاملہ ہے. اچھا، دوسرا ایک بازیابی ہوئی ہے اور ایک ہوئی ہے گرفتاری. گرفتاری کی خبر جو ہے وہ عمران ریاض کی بازیابی سے کہیں زیادہ بڑی ہے. یہ بڑا پہاڑ ہے. یعنی خوشی اگر عمران خان صاحب کو عمران ریاض کی رہائی پر ہوئی، حالانکہ عمران خان کو کیوں خوشی ہونی ہے؟ عمران خان صاحب تو مطلب وہ تو لوگوں کو استعمال کر کے پھینکنے والے آدمی ہیں ٹشو پیپر کی طرح. لیکن بہرحال خان صاحب کے اوپر جو اگر تھوڑی بہت ان کو خوشی ہوئی تھی تو وہ ان کی اسی ٹائم جو ہے وہ رنگ میں بھنگ پڑ گیا کہ خاور مانیکا صاحب، خاور فرید مانیکا صاحب، عمران خان صاحب کی اہلیہ کے سابق شوہر، وہ دبئی فرار ہو رہے تھے، ان کو گرفتار کر لیا گیا. اچھا، اب ایک اور خبر ہے، اور وہ خبر ہے عمران خان صاحب کو اڈیالہ جیل منتقل کرنے کے احکامات اسلام آباد ہائی کورٹ نے جاری کر دیے ہیں. اچھا، اس کے بعد ایک اور بری خبر ہے. یعنی یہ اچھی خبر عمران خان صاحب کے لیے، کیونکہ خان صاحب چاہتے ہیں کہ وہ اٹک جیل میں نہ رہیں، ان کو اڈیالہ منتقل کیا جائے. وہ ذرا بڑی جیل ہے، وہاں ذرا ماحول شاول بہتر ہوگا. لیکن اس سے بڑی خبر، بری خبر، بظاہر چہرے کچھ اور ہیں، پیچھے کچھ اور ہو رہا ہے. یعنی خاور مانیکا کی گرفتاری جو ہے، خاور مانیکا کی گرفتاری نہیں ہے بیسیکلی. وہ خاور مانیکا صاحب نے کسی افسر کے دفتر میں بیٹھ کر یوں ٹانگ پہ ٹانگ چڑھا کر اور ٹیبل پہ ہاتھ مار کے کہا تھا کہ جی ہماری حکومت میں ہمارے ساتھ ایسا ہوگا. وہ ایک جگہ نہیں، ایک افسر نے نہیں، دو افسروں نے یہ واقعہ بتایا تھا. دونوں افسروں کے پاس جا کر خاور مانیکا صاحب نے یہ کہا تھا. تو حکومت خاور مانیکا صاحب کی تو نہیں تھی، حکومت تو بشرا بی بی کی تھی. تو عمران خان کی حکومت بنتے ہی سب سے پہلا جو آرڈر ہوا تھا وہ یہ ہوا تھا کہ جی جو ڈی پی او تھا پاک پتن کا، اس کو ہٹا دیا جائے. اور احسن جمیل گجر نے اور فراح گوگی نے اور بیٹھ کر سی ایم آفس میں اور آئی جی کے سامنے اس وقت کے ایس ایس پی کی بےزتی کی اور اس کو ہٹا دیا ذلیل و خوار کر کے. بڑا ایشو بنا تھا. وجہ کیا تھی کہ یہ گاڑی کی چیکنگ شیکنگ ہو رہی تھی اور گاڑی والوں نے کہا ہماری حکومت میں ہمیں روکا جائے گا. انہوں نے کہا کہ جی آپ کون ہیں؟ انہوں نے کہا کہ جی ہم تو بشرا بی بی کی اولاد ہوتے ہیں، ان کے بچے ہم. تو اول تو پولیس کسی کی اولاد، کسی کی فیملی کو نہ روکے، لیکن ہمارے ہاں جو حالات، جو ہمارے ہاں جو صورتحال ہے، اس میں پھر اگر پولیس والے سڑک پہ کھڑے ہو کے تلاشی کسی گاڑی کی لینا چاہتے ہیں، اس کے اندر فیملی ہے، فیملی کو تو ظاہر جانے دیا جاتا ہے. لیکن روکا کیوں تھا جی؟ تو وہ والے خاور مانیکا صاحب کی جو گرفتاری ہے وہ سادہ نہیں ہے معاملہ. شیخ رشید صاحب کہتے ہیں نا کہ اپنا دیر اے فیس بیہائنڈ دا کیس، اس طرح کا کچھ جملہ کہتے ہیں وہ. تو یہ جو مقدمات ہیں، ان کے پیچھے کوئی اور چہرے ہیں. پریشان بھی ہیں، حیران پریشان ہیں، اور بلکہ بہت زیادہ فرسٹریٹ ہو رہے ہیں وہ. یہ گرفتاری، خاور مانیکا کی گرفتاری، بیسیکلی بشرا بی بی کی گرفتاری کی طرف ایک قدم ہے. یہ ساری باتوں میں ڈیٹیل میں بات کرتا ہوں. میں ذرا تھوڑا سا آپ کو پہلے وہ کیا ہوتا ہے ذرا تعارف کرواتا جاؤں، تھوڑا سا ابتدائیہ دیتا جاؤں. ایک اور خبر، کہیں پہ نگاہیں کہیں پہ نشانہ. اسلام آباد ہائی کورٹ میں فواد چودھری صاحب گئے تھے کہ جی الیکشن کمیشن نے توہین عدالت کی کارروائی ہمارے خلاف شروع کی ہوئی ہے، اور تو وہ اس کو روکا جائے. وہ ایک ہی معاملے پر دو فورمز پر مقدمات نہیں چل سکتے. تو پہلے تو روکا جاتا تھا،
بڑے پرانے مقدمات ہیں، پرانے معاملات ہیں. یہ تو پہلے تو جب یہ حکومت میں تھے تب کے، اور اس کے بعد وہاں معافی مانگ کے پھر جب تحریک عدم اعتماد کامیاب ہوگی تو اس کے بعد دوبارہ سکندر سلطان راجہ جو چیئرمین اپنا کمشنر ہیں، چیف الیکشن کمشنر ہیں، ان کے خلاف پراپر ایک پروپیگنڈا اور گندا پروپیگنڈا، گالم گلوچ عمران خان صاحب نے شروع کیا تھا، اور اس کو ایکو کر رہے ہوتے تھے، کبھی فواد چودھری، کبھی کوئی. تو فواد چودھری صاحب عدالت میں گئے ہوئے تو انہوں نے معاملہ جو ہے وہ تھا کہ الیکشن کمیشن توہین عدالت کی میں کوئی کارروائی نہ کرے. اب وہاں سے عدالت نے کہا کہ نہیں جی کرے توہین عدالت کی کارروائی الیکشن کمیشن. وہی اب سامنے تو فواد چودھری ہے نا، پیچھے عمران خان ہے، کیونکہ ان کا معاملہ بھی ادھر ہی ہے، اسد عمر اور باقی بھی کئی لوگ پی ٹی آئی کے. تو یہ چیزیں، یعنی ایک رہائی ہو گئی، ایک گرفتاری ہو گئی، اڈیالہ منتقلی کا آرڈر ہو گیا اٹک جیل سے، اور الیکشن کمیشن کے ہاتھ کھول دیے گئے. تو ڈیولپمنٹس بہت تیزی کے ساتھ ہو رہی ہیں. اب عمران ریاض خان صاحب جو ہیں ہمارے دوست ہیں، بہت ظاہر ہے وہ صحافت سے کہیں اور چلے گئے تھے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کو لاپتہ کر دو، ان کو غائب کر دو. وہ ان کے وکیل آج جو اشفاق ہیں انہوں نے ٹویٹ کیا، اس سے پہلے سیالکوٹ پولیس نے ٹویٹ کیا، لفظ ہے بازیابی کا. عمران کو 11 مئی کو، 9 مئی کے واقعات کے بعد 11 مئی کو ان کو گرفتار کیا گیا تھا. وہ سیالکوٹ ایئرپورٹ سے جا رہے تھے، کہیں ملک سے باہر جا رہے تھے، ظاہر ہے ان کو وہاں سے گرفتار کر لیا گیا تھا. پھر وہ گرفتاری کے بعد رہا ہو گئے. رہائی کی ویڈیو ہے، اس کے بعد کہاں ہے کچھ نہیں پتا. اسلام آباد لاہور ہائی کورٹ نے ایک بار نہیں بار بار آخری موقع دیا، لیکن خبریں ادھر ادھر سے آتی رہی تھیں کہ جی وہ ان کے اہل خانہ کو بتا دیا گیا ہے کہ جی وہ ان کے ساتھ جو کچھ ہونا تھا ہو چکا ہے، اب وہ ٹھیک ہے، محفوظ ہے. اور پھر ایک چیز یہ بھی تھی کہ ریکوری کی وجہ سے ان کو لمبا عرصہ رکھا گیا. ظاہر ہے ریکوری کا مطلب کیا ہو سکتا ہے؟ بیچ میں تحریک انصاف والے تو پھر وہ بہت زیادہ پروپیگنڈا کے ماسٹر ہیں. انہوں نے تو یہ تک ٹویٹر پر اور اپنا شور و شرابہ، اپنا افواہ سازی کہ جی عمران ریاض اللہ نہ کرے، خدا نہ خواستہ، کہ ان کو مار دیا گیا ہے، پھر یہ کہا زبان کاٹ دی گئی ہے. تو مطلب ایک ظاہر ہے وہ بہت اذیت سے نکل کر آیا. آج جو تصویر ان کے وکیل نے ان کا منہ چومتے ہوئے، ان کے وہ دوست بھی ہیں لگتا ہے جس طرح کی باتیں کر رہے ہیں کہ اپنے شہزادے کو ایک بار پھر لے کر آ گیا ہوں، تو وہ جو تصویر ہے وہ داڑھی بڑھی ہوئی ہے، اور ظاہر ہے وہ بال سفید، پہلے تو ظاہر ہے وہ ڈائی شائی کرتے تھے. اصل میں عمران ریاض جو ہے وہ ظاہر ہے آگے چلے گئے تھے. میرے ساتھ مطلب ان کی گپ شپ بڑی پرانی ہے، فیلڈ میں ساتھ رہے ہم، بڑی عزت کرتا ہے. وہ بہت جذباتی ہو کر وہ جو فائلیں دکھائی جاتی تھی نا اس پہ یقین کر لیتا تھا. مجھے کہا فون پر بھائی یہ جو کچھ ہو رہا ہے دیکھیں، نواز شریف ملک انڈیا کو بھی، مطلب جو جس طرح کا زہر بھرا گیا تھا ان دماغوں میں. اور پھر باجوہ صاحب نے کہا کہ جی ہم نے تو پروجیکٹ عمران خان سے ہاتھ اٹھا لیے، لیکن ہم یہ جو عمران ریاض، صابر شاکر یا دوسرے لوگ جو ہم نے بنائے تھے، نواز شریف کو اور آصف زرداری کو اور روایتی سیاستدانوں کو یا ہماری پولیٹیکل پارٹیز کو بدنام کرنے کے لیے، ان کو ہم جو ہے وہ ڈیفیوز نہیں کر سکے. ان کو ہم ساتھ لے کر چلنا چاہتے تھے، ہم نہیں چلنا. تو عمران ریاض کا تو میرا نہیں خیال کوئی اتنا بڑا قصور ہے جتنا بڑا قصور پروجیکٹ عمران خان بنانے والوں کا تھا. اب ندیم ظہیم عمران ریاض کا دوست ہے، ہمارا بھی کولیگ ہے، مطلب فیلڈ میں بھی ساتھ رہے ہیں. اور تو وہ انہوں نے بھی ایک ٹویٹ کیا تھا کہ ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، بولنے میں مسائل ہیں اس کے، لہٰذا عمران ریاض کو بھی آرام کرنے دیا. اور ہونا بھی یہی چاہیے کہ اپنی فیملی کو وہ دیں، تھوڑا سا سنبھلیں، اور اس کے بعد کوئی پابندی نہیں ہونی چاہیے اس کے بولنے پر. ہاں عمران کو یہ ضرور خیال کرنا چاہیے کہ
کسی کے ہاتھوں دوبارہ استعمال نہ ہو. استعمال ہوئے عمران ریاض خان صاحب، ان کو استعمال کیا گیا، استعمال کر کے پھر پھینک دیا گیا. وہ تقریر وہ جو تھی نا کہ جی آپ نے ہمیں فائلیں دکھائی دی، وہ غلط بات نہیں ہے، کیا گیا تھا ایسا. باجوہ صاحب مان چکے ہیں یہ بات کو. تو یہ سلسلہ بند ہونا چاہیے. مطلب یہ کوئی کام کریں آپ، ہر کوئی اپنا اپنا کام کرے، ہم صحافی ہم صحافت کریں، اور کسی سیاستدان اپنی سیاست کریں، ہم ایک دوسرے پر نظر رکھیں. سیاستدانوں کو ظاہر سیاستدانوں کے اوپر، حکومت کے اوپر، ریاست کے اوپر، ریاستی اداروں کے اوپر جو چیک ہوتا ہے وہ صحافتی ہوتی ہے نا دنیا جہان میں. اس لیے اس کو ریاست کا چوتھا پلر بھی کہا جاتا ہے. تو بہرحال عمران ریاض کی ان کی فیملی کو ان کی رہائی مبارک. بھگتا فیملی نے، باقی جتنی بھی وہ باتیں ہی ہوتی ہیں یا قریبی یار دوست. باقی یہ عمران خان صاحب تو ان کو فرق نہیں پڑا ہوگا عمران خان صاحب کو. ہاں بیچنے کے لیے جس طرح ارشد شریف کا معاملہ بیچنے چلے تھے خان صاحب، تو وہ ایک الگ بات. اچھا جی، اب دوسرا، اسلام آباد ہائی کورٹ نے آرڈر جاری کیا کہ عمران خان، تو اپیل تو وہاں پہ درخواست تھی، پٹیشن تھی کہ عمران خان صاحب کو اٹک میں کیوں رکھا گیا ہے، کیونکہ اٹک پنجاب میں ہے. عمران خان صاحب کے اوپر مقدمات اسلام آباد کے ہیں اور سائفر وغیرہ کے، تو ان کو اسلام آباد کی جیل میں رکھا جائے، جوڈیشل میں ہے تو. دوسرا یہ کہ ان کا اسٹیٹس سزا یافتہ کا تو رہا نہیں ہے، کیونکہ ان کی سزا جو تھی اپنا وہ تو شاہانہ والی وہ معطل ہو گئی ہوئی ہے، تو لہذا ان کو منتقل کرے. مطلب عمران خان صاحب ظاہر ہے وہ خود چاہتے تھے کہ منتقل ہو، تو وہ رہائی تو نہیں، لیکن کم از کم ایک چھوٹا سا ریلیف خان صاحب کو ملا ہے. یہ دونوں ریلیف کے بعد جو بڑا عمران خان صاحب کے سر پہ بم پھوٹا ہے وہ ہے خاور مانیکا کی گرفتاری. اب خاور مانیکا صاحب، اب عمران خان صاحب کی جو بشرا بی بی سے شادی ہے وہ ٹوٹل عمران خان کا، خاور مانیکا کی فیملی کا پرسنل میٹر تھا. ایک میوچل انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ وہ شادی ہونی تھی، ادھر سے طلاق ہوئی ہے، ادھر سے شادی ہوئی ہے، اور اس میں مطلب یہ کوئی انوکھی بات نہیں ہے. دنیا جہان میں اس طرح ہوتا ہے اور اس طرح تعلقات بحال بھی رہتے ہیں. بچے اپنا بشرا بی بی صاحبہ کے، میرا خیال ہے وہ نواسیاں بھی ہیں، تو ظاہر ہے فیملی پوری، تو وہ فیملی سے بندہ کٹ کے تو نہیں رہتا. لیکن اصل چیزیں جو سامنے آئی تھی وہ یہ تھا کہ جی بشرا بی بی کے صاحبزادے، ان کے سابق شوہر، بشرا بی بی کی سہیلی جو ہے فراغ ہوگی، ان کے شوہر، وہ وارداتیں ڈال رہے. اور یہی بات موجودہ آرمی چیف جب ڈی جی آئی ایس آئی تھے، انہوں نے عمران خان کو بتایا تھا کہ جناب یہ آپ کے گھر میں ہو رہا ہے. اب تو کافی ساری چیزیں کھل کے سامنے آ گئی ہیں. وہ اینٹی کرپشن کے مطابق وہ دبئی فرار ہو رہے تھے، ان کے اوپر مقدمات تھے، ان کا نام جو ہے وہ نو فلائی لسٹ پہ تھا یا اسٹاپ لسٹ پہ تھا. ان کو ایف آئی اے نے روکا، اور روکنے کے بعد وہ وہاں سے نکل رہے تھے تو ان کو پکڑ لیا گیا، گرفتار کر لیا گیا. معاملات کیا ہیں؟ سرکاری زمین پر قبضے، اور سرکاری زمین اور قبرستان کی زمین پر شادی ہال بنانے کا. اب یہ معاملات مطلب آگے ستمبر ہے نا، ستمبر جیسے گزرے گا معاملات اور زیادہ آگے جائیں گے، اور زیادہ بری خبریں. اس طرح کی میں بات کر رہا ہوں، اللہ نہ کرے کسی کو اور کوئی اللہ بری خبر نہ سنائے، سب کے پیاروں کو اللہ سلامت رکھے. پولیٹیکلی بات کر رہا ہوں، لیگلی بات کروں کہ اور زیادہ پریشانی کی خبریں عمران خان صاحب کو سننے کو ملیں گی. اب ظاہر یہ ٹینشن والی بات ہے خاور مانیکا کی، عمران خان کے لیے، بشرا بی بی کے لیے. اور وہ تو مطلب کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی اب وہ جو تھے نا جن کے اپنا دے کر، جن کا بھرم دے کر عمران خان صاحب کو کہا جاتا تھا کہ یہ ابھی ٹھیک کر دیتے ہیں، ہمارے موکلات ہیں ہمارے پاس، ہم یہ سارے مسئلے آپ کے سارے حل کر دیتے ہیں، اور اس چکر میں عمران خان صاحب جیل کی کوٹری میں چلے گئے. اب اصل چیز یہ ہے کہ جو فرنٹ مین تھے نا یہ سارے، تو اصل تو جو الزام ہے وہ بشرا بی بی پر ہے. بشیر میمن صاحب جو ہے سابق ڈی جی ایف آئی اے، ایک دن ہم ان کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، اور یہ بات آن ریکارڈ کہی ہوئی ہے، تب تو آف دی ریکارڈ بات ہوئی تھی اس لیے ہم نے ان کو کوٹ نہیں کیا تھا، اب کر رہے ہیں. اور مرحوم عمر شیخ صاحب سی سی پی او، سابق سی سی پی او لاہور، یہ دونوں الگ الگ واقعات لیکن ڈائلاگ ایک ہے.
کہ جی آئے اور انہوں نے خبر مانے کا نے کہا کوئی ایشو تھا، کوئی کسی کا مقدمہ شکدمہ تھا، تو آئے اور انہوں نے کہا کہ جی یہ کیا ہو رہا ہے ہماری حکومت میں ہمارے ساتھ. تو دونوں نے وہ کہا کہ یار ہم حیران ہو گئے کہ یار یہ ان کی حکومت کیسے ہو گئی. کہتے پھر ہمیں خیال آیا کہ نہیں، یہ اپنی سابقہ اہلیہ کی بنیاد پر، ان کے بچوں کی بنیاد پر کہہ رہے ہیں کہ یہ ہماری حکومت. تو وہ اصل چیز جو ہے نا، یہ ساری یہ جو کچھ ہو رہا ہے، یہ عمران خان صاحب کی ادھر کی پریشانی ہوگی، بشرا بی بی صاحبہ کی. فواد چودھری صاحب والا معاملہ، توہین عدالت والا. اب عمران خان صاحب نے پراپر ایک کیمپین لانچ کی تھی اپنی حکومت جانے سے پہلے اور جانے کے بعد، خاص طور پر ڈسکا کے انتخابات کے بعد موجودہ چیف الیکشن کمشنر کے خلاف، الیکشن کمیشن کے خلاف گالم گلوچ تک، اور پھر پریس کانفرنسز کی کہ یہ نون لیگ کا ہیڈ کوارٹر ہے، یہ نون لیگ کا مطلب فلاں ہے، اس طرح کی گالیاں تک. تو صبر تحمل کے بعد الیکشن کمیشن نے تو انہیں الیکشن کمیشن کے نوٹسز جاری کیے تھے. یہ لوگ نہیں جا رہے تھے، کبھی ایک عدالت سے اسٹے لے لیتے تھے، کبھی دوسری عدالت سے. اب یہ سارا ظاہر ہے اس کے پیچھے فواد چودھری ایک بار نہیں کئی بار کہہ چکے ہوئے ہیں کہ بھائی میرا کیا قصور ہے، میں تو پارٹی کا ترجمان ہوں، مجھے پارٹی جو کہتی ہے، یعنی عمران خان جو کہتے ہیں میں وہ کرتا ہوں. جب وزیر سے تو انہوں نے کہا کہ جی میں تو کابینہ کی ہوئی بات آگے بڑھاتا ہوں نا، تو میرا کیا قصور ہے، کابینہ یعنی وزیر اعظم. تو یہ اگر معاملہ الیکشن کمیشن توہین عدالت کی کارروائی کی طرف جاتا ہے تو پھر یہ ادھر نہیں رکے گا، یہ پھر عمران خان صاحب کی طرف جائے گا. تو لہذا حالات وقت جیسے جیسے آگے بڑھتا جائے گا، خان صاحب کے لیے کئی اور کٹے کھلیں گے، کئی اور، کیونکہ وہی بات ستمبر ہے، اور ستمبر میں بہت سی وہ جو فیلنگز باجوہ صاحب لگا کے گئے تھے وہ ختم ہونی ہے. اور عمر عطا بندیال صاحب بھی چلے گئے، اور بندیال صاحب کیا گل کھلا رہے تھے عدالت میں بیٹھے ہوئے، وہ بھی بڑی بڑی چیزیں سامنے آ گئی ہیں. اگلے ولاگ میں اس پر بھی بات کریں گے. ابھی صرف یہ ہے کہ 2 اچھی خبریں 2 بری خبریں، لیکن اچھی خبروں پر بری خبریں عمران خان صاحب کے لیے بھاری ہیں. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.